پچھلی کلاس میں ہم نے سورۃ الاعراف کو مکمل کیا تھا اور اس سے ریلیٹڈ ایک ہوم ورک میں نے آپ کو دیا تھا کہ کوئی ایک سبق جو آپ کو ملا سورۃ الاعراف سے وہ آپ لکھ کر لائیں گے. جی کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ جی اپنے اعمال پر فوکس ہونے کی ضرورت ہے. جی توحید کا سبق ملتا ہے، توحید اور دعوت رسالت. ٹھیک ہے، تکبر اور عاجزی کا فرق پتہ چلا اور تکبر کا نقصان اور عاجزی کا فائدہ. آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے سے انہوں نے یہ سیکھا ہے. جی ٹھیک ہے، زیادہ تر حصہ چونکہ انبیاء کے واقعات پر ہے تو انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ زیادہ تر غور و فکر کرنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بارک اللہ. میں نے کہا تھا کہ سورۃ الاعراف سے کوئی ایک لفظ کا خلاصہ لے کر آئے گا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. میں نے بھی یہ کہا تھا کہ میں اس کی کوشش کروں گی. تو منازع کہہ رہی ہیں کہ سورۃ الاعراف سے ہمیں کمپلیٹ سبمیشن کا سبق ملتا ہے، چاہے جتنے بھی واقعات آپ اٹھا لیں سورۃ الاعراف کے. اور سورۃ الاعراف کا اگر آپ اینڈ دیکھیں تو وہاں پر بھی سجدہ تلاوت دیکھ کر کیا میسج دیا گیا کہ آپ نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حضور سبمٹ کر دینا ہے. اور میں نے بھی یہی سبق ڈھونڈا تھا کہ عاجزی کا سبق ملتا ہے پوری سورہ اعراف سے. اور اگر آپ توحید کا سبق بھی لیں تو توحید پر بھی انسان کب آتا ہے؟ جب وہ عاجزی اختیار کرتا ہے، کمپلیٹ سبمیشن اللہ کے حضور پیش کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت برکت عطا فرمائے کہ آپ نے یہ ون ورڈ خلاصے کی کوشش کی اور بالکل ایگزیکٹ خلاصہ آپ نے نکالا ہے ماشاءاللہ. جی فکر آخرت کا بھی پتہ چلتا ہے. بالکل بالکل. جی اعراف والوں میں شامل نہ ہو جائیں اس لیے اپنے اعمال پر نظر رکھیں. جی اور کوئی کچھ بتائے گا؟ جی ٹھیک ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. جی بالکل. جو اعراف والے تھے ان سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی اگنور نہیں کرنا ہے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی کر کے ریلیکس نہیں رہنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ لیسن تھا سورۃ الاعراف کا. جی اگر غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو اس کو ایز سون ایز پاسبل دور کرنا چاہیے اور اس کو دل میں پالنا نہیں چاہیے، اس کو زہر نہیں بنانا چاہیے. اور جب یہ غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اللہ ہی کے اذن سے تو پھر جس کے ساتھ غلط فہمی ہوئی اس کے حق میں دعا بھی کرنی چاہیے. جی بالکل، گناہ پر ڈٹنا نہیں چاہیے، مصر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسے ہی گناہ کا احساس ہو جائے فوراً ہی اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے.
یہ شیطان بھی آپ دیکھیے کہ اپنی غلطی پر ڈٹ گیا تھا اور اس نے پھر اپنا انجام کتنا برا کر لیا. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کو فوری طور پر قبول کر لیا تو انہوں نے اپنا انجام بہتر کر لیا, الحمدللہ اچھا کر لیا. ٹھیک ہے جی, اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی بالکل, دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا. جی اور لے کر آسمان کا. بالکل بالکل, اس سورہ میں ایک اہم میسج یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی آزمائشوں سے گزرنے کے لیے کیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگی میں امتحانات نہ آئیں, آزمائشیں نہ آئیں, بس اس میں ہمارا جو رویہ ہے وہ چیک ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. جی بالکل, ان نعمتوں کے باوجود بھی قوموں نے سرکشی کی, تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آیا. اور واقعی آزمائش نعمتوں والی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ اس میں انسان کو اپنے غلط ہونے کا احساس نہیں ہوتا, بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی جیسے ہی حق کو دیکھیں یا سنیں فوراً سے اس کو مان لیں. ٹھیک ہے جی بالکل, ایک واقعہ اس میں آیا تھا سورۃ الاعراف میں کہ جو لوگ دوسروں کو برائی سے روکتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزا نہیں دی. ٹھیک ہے, اور جو لوگ نہیں روکتے تھے یا جن لوگوں نے گناہ کیا وہ سب سزا کے مرتکب ہوئے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے بھی اپنے تئیں کوشش کرنی ہے لوگوں کو برائی سے روکنے کی, پھر اس کے بعد وہ رکتے ہیں یا نہیں رکتے یہ تو ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں, نہیں عن المنکر کریں. ٹھیک ہے جی, اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی بالکل بالکل, خواہش نفس سے خود کو بچانا, کیونکہ جب ہمارے اندر سبمیشن کی کیفیات ہوتی ہیں تو اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہماری خواہش نفس کافی ہے. اور اس سورہ کا اہم سبق یہ بھی ہے کہ خود کو خواہش نفس سے بچانا ہے, ورنہ یہ کہ ہم اسی کی رو میں بہہ کر بہت سارے غلط کام کر جاتے ہیں. جہاں شیطان کی آزمائش ہمارے لیے, وہاں ہمارے لیے خواہش نفس کی آزمائش بھی کوئی چھوٹی آزمائش نہیں ہے. سب سے برا الہ جس کی پوجا انسان کرتا ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے, اس لیے اس سے تو خود کو بچانا ہی ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی, چلیں, کافی اچھا آپ نے ریویو کیا سورۃ الاعراف کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. اب ہم سورۃ الانفال شروع کریں گے.